پر ہدا نے ایان کو رکنے کا کہا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اس نے کہا تم وہ ایک شخص ہو جو مجھ سچ میں دیکھ سکتا ہے۔ ایان چونکا۔ ہدا نے بتایا کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک روشنی کی محافظ ہے جو ایک زمانے سے انسانوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میری روشنی چھن گئی ہے، کسی نے اسے قید کر لیا ہے۔ ایان کی سمجھ سے باہر تھا، مگر ہدا کی آنکھیں سچ کہہ رہی تھی۔ ہدا کی روشنی ایک ایسی شخص نے قید کی تھی جس کے ارد گرد ایان نے ہمیشہ سیاہ روشنی دیکھی تھی۔ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ڈاکٹر زوار، وہ سائنسی تجربات کے ذریعے روحانی توانائی چرانے کی کوشش کر رہا تھا اور ہدا جیسی ہستیوں کو قید کر کے طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہدا اور ایان مل کر پروفیسر کے لیب تک پہنچے۔ وہاں سینکڑوں روشنی کے شیشے تھے، کچھ سفید، کچھ سرخ، کچھ نیلی، اور ایک شیشے میں ہدا کی روشنی قید تھی جو دھیرے دھیرے بجھ رہی تھی۔ ڈاکٹر زوار نے دونوں کو دیکھ لیا۔ انسان کبھی روشنی کا مالک نہیں بن سکتا۔ ہدا چیخی، لیکن ڈاکٹر زور سے ہنس کر بولا، میں انسان ہی کب ہوں؟ اس کی جسم سے سیاہ دھواں اٹھنے لگا۔ وہ آدھا انسان اور آدھا سایہ تھا۔ ہدا اور زوار کے درمیان ایک خوفناک روحانی جنگ شروع ہوئی۔ ایان نے ہمت کر کے ہدا کی روشنی والا شیشہ توڑ دیا۔ روشنی ایک دھماکے کے ساتھ ہدا کے جسم میں واپس آ گئی اور فوراً لیب روشن ہو گئی۔ زوار چیختا ہوا سیاہ دھواں میں تبدیل ہو کر ختم ہو گیا۔ روشنی واپس ملتے ہی ہدا کی اصلی شکل ظاہر ہوئی، چمکتی ہوئی، شفاف، حیرت انگیز۔ ہدا نے ایان سے کہا تم نے مجھے بچا کر انسانوں کو بچایا ہے، لیکن اب مجھے اپنے جہان واپس جانا ہوگا۔ ایان نے نظریں جھکا لی۔ ہدا نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا روشنی دیکھنے کا تمہارا تحفہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جب دنیا کو پھر ضرورت ہوگی میں لوٹ آؤں گی۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا، ہدا غائب ہو گئی۔ ایان کھڑا رہ گیا، لیکن اس کے ارد گرد دنیا پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، ایان ایک غیر معمولی لڑکا تھا، نہ اس لیے کہ وہ امیر تھا، نہ اس وجہ سے کہ وہ جینیس تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ روشنی دیکھ سکتا تھا جو لوگ چھپا رہے تھے۔ ایسے لوگوں کے ارد گرد ایک عجیب سی چمک نظر آتی تھی، کسی کی سفید، کسی کی نیلی، کسی کی سرخ اور کسی کی سیاہ۔ ایان کو نہیں پتا تھا کہ یہ رنگ کیا معنی رکھتے ہیں، مگر اسے ایک بات کا یقین تھا، سیاہ روشنی رکھنے والا انسان ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایان کی ملاقات ہدا سے ہوئی، ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی لڑکی، لیکن اس کے ارد گرد روشنی نہیں تھی، نہ سفید نہ سرخ، کچھ بھی نہیں، ایک خلا، ایک اندھیری خاموشی۔ ایان نے زندگی میں پہلی بار ایسی حالت دیکھی تھی۔ وہ حیران بھی ہوا اور خوفزدہ بھی۔ ہدا بہت اچھی تھی، ہمیشہ دوسرے کی مدد کرتی۔ ایان اس کی طرف کھینچتا چلا گیا، لیکن ہر رات اس کے ذہن میں ایک ہی سوال لوٹتا، اگر روشنی نہیں تو پھر وہ ہے کیا؟ ایک دن یونیورسٹی سے واپس پر ہدا نے ایان کو رکنے کا کہا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اس نے کہا تم وہ ایک شخص ہو جو مجھ سچ میں دیکھ سکتا ہے۔ ایان چونکا۔ ہدا نے بتایا کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک روشنی کی محافظ ہے جو ایک زمانے سے انسانوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میری روشنی چھن گئی ہے، کسی نے اسے قید کر لیا ہے۔ ایان کی سمجھ سے باہر تھا، مگر ہدا کی آنکھیں سچ کہہ رہی تھی۔ ہدا کی روشنی ایک ایسی شخص نے قید کی تھی جس کے ارد گرد ایان نے ہمیشہ سیاہ روشنی دیکھی تھی۔ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ڈاکٹر زوار، وہ سائنسی تجربات کے ذریعے روحانی توانائی چرانے کی کوشش کر رہا تھا اور ہدا جیسی ہستیوں کو قید کر کے طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہدا اور ایان مل کر پروفیسر کے لیب تک پہنچے۔ وہاں سینکڑوں روشنی کے شیشے تھے، کچھ سفید، کچھ سرخ، کچھ نیلی، اور ایک شیشے میں ہدا کی روشنی قید تھی جو دھیرے دھیرے بجھ رہی تھی۔ ڈاکٹر زوار نے دونوں کو دیکھ لیا۔ انسان کبھی روشنی کا مالک نہیں بن سکتا۔ ہدا چیخی، لیکن ڈاکٹر زور سے ہنس کر بولا، میں انسان ہی کب ہوں؟ اس کی جسم سے سیاہ دھواں اٹھنے لگا۔ وہ آدھا انسان اور آدھا سایہ تھا۔ ہدا اور زوار کے درمیان ایک خوفناک روحانی جنگ شروع ہوئی۔ ایان نے ہمت کر کے ہدا کی روشنی والا شیشہ توڑ دیا۔ روشنی ایک دھماکے کے ساتھ ہدا کے جسم میں واپس آ گئی اور فوراً لیب روشن ہو گئی۔ زوار چیختا ہوا سیاہ دھواں میں تبدیل ہو کر ختم ہو گیا۔
روشنی واپس ملتے ہی ہدا کی اصلی شکل ظاہر ہوئی، چمکتی ہوئی، شفاف، حیرت انگیز۔ ہدا نے ایان سے کہا، تم نے مجھے بچا کر انسانوں کو بچایا ہے، لیکن اب مجھے اپنے جہان واپس جانا ہوگا۔ ایان نے نظریں جھکا لی۔ ہدا نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا، روشنی دیکھنے کا تمہارا تحفہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جب دنیا کو پھر ضرورت ہوگی میں لوٹ آؤں گی۔ ہوا کا ایک جھونک آیا، ہدا غائب ہو گئی۔ ایان کھڑا رہ گیا، لیکن اس کے ارد گرد دنیا پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، ایان ایک غیر معمولی لڑکا تھا، نہ اس لیے کہ وہ امیر تھا، نہ اس وجہ سے کہ وہ جینیس تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ روشنی دیکھ سکتا تھا جو لوگ چھپا رہے تھے۔ ایسے لوگوں کے ارد گرد ایک عجیب سی چمک نظر آتی تھی، کسی کی سفید، کسی کی نیلی، کسی کی سرخ اور کسی کی سیاہ۔ ایان کو نہیں پتا تھا کہ یہ رنگ کیا معنی رکھتے ہیں، مگر اسے ایک بات کا یقین تھا، سیاہ روشنی رکھنے والا انسان ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایان کی ملاقات ہدا سے ہوئی، ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی لڑکی، لیکن اس کے ارد گرد روشنی نہیں تھی، نہ سفید نہ سرخ، کچھ بھی نہیں، ایک خلا، ایک اندھیری خاموشی۔ ایان نے زندگی میں پہلی بار ایسی حالت دیکھی تھی، وہ حیران بھی ہوا اور خوفزدہ بھی۔ ہدا بہت اچھی تھی، ہمیشہ دوسرے کی مدد کرتی۔ ایان اس کی طرف کھینچتا چلا گیا، لیکن ہر رات اس کے ذہن میں ایک ہی سوال لوٹتا، اگر روشنی نہیں تو پھر وہ ہے کیا؟ ایک دن یونیورسٹی سے واپس پر ہدا نے ایان کو رکنے کا کہا، وہ سنجیدہ تھا۔ اس نے کہا، تم وہ ایک شخص ہو جو مجھ سچ میں دیکھ سکتا ہے۔ ایان چونکا۔ ہدا نے بتایا کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک روشنی کی محافظ ہے جو ایک زمانے سے انسانوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میری روشنی چھن گئی ہے، کسی نے اسے قید کر لیا ہے۔ ایان کی سمجھ سے باہر تھا، مگر ہدا کی آنکھیں سچ کہہ رہی تھی۔ ہدا کی روشنی ایک ایسی شخص نے قید کی تھی جس کے ارد گرد ایان نے ہمیشہ سیاہ روشنی دیکھی تھی۔ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ڈاکٹر زوار، وہ سائنسی تجربات کے ذریعے روحانی توانائی چرانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ہدا جیسی ہستیوں کو قید کر کے طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہدا اور ایان مل کر پروفیسر کے لیب تک پہنچے۔ وہاں سینکڑوں روشنی کے شیشے تھے، کچھ سفید، کچھ سرخ، کچھ نیلی، اور ایک شیشے میں ہدا کی روشنی قید تھی جو دھیرے دھیرے بجھ رہی تھی۔ ڈاکٹر زوار نے دونوں کو دیکھ لیا۔ انسان کبھی روشنی کا مالک نہیں بن سکتا، ہدا چیخی، لیکن ڈاکٹر زور سے ہنس کر بولا، میں انسان ہی کب ہوں؟ اس کی جسم سے سیاہ دھواں اٹھنے لگا، وہ آدھا انسان اور آدھا سایہ تھا۔ ہدا اور زوار کے درمیان ایک خوفناک روحانی جنگ شروع ہوئی۔ ایان نے ہمت کر کے ہدا کی روشنی والا شیشہ توڑ دیا۔ روشنی ایک دھماکے کے ساتھ ہدا کے جسم میں واپس آ گئی اور فوراً لیب روشن ہو گئی۔ زوار چیختا ہوا سیاہ دھواں میں تبدیل ہو کر ختم ہو گیا۔ روشنی واپس ملتے ہی ہدا کی اصلی شکل ظاہر ہوئی، چمکتی ہوئی، شفاف، حیرت انگیز۔ ہدا نے ایان سے کہا، تم نے مجھے بچا کر انسانوں کو بچایا ہے، لیکن اب مجھے اپنے جہان واپس جانا ہوگا۔ ایان نے نظریں جھکا لی۔ ہدا نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا، روشنی دیکھنے کا تمہارا تحفہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جب دنیا کو پھر ضرورت ہوگی میں لوٹ آؤں گی۔ ہوا کا ایک جھونک آیا، ہدا غائب ہو گئی۔ ایان کھڑا رہ گیا، لیکن اس کے ارد گرد دنیا پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، ایان ایک غیر معمولی لڑکا تھا، نہ اس لیے کہ وہ امیر تھا، نہ اس وجہ سے کہ وہ جینیس تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ روشنی دیکھ سکتا تھا جو لوگ چھپا رہے تھے۔ ایسے لوگوں کے ارد گرد ایک عجیب سی چمک نظر آتی تھی، کسی کی سفید، کسی کی نیلی، کسی کی سرخ اور کسی کی سیاہ۔ ایان کو نہیں پتا تھا کہ یہ رنگ کیا معنی رکھتے ہیں، مگر اسے ایک بات کا یقین تھا، سیاہ روشنی رکھنے والا انسان ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایان کی ملاقات ہدا سے ہوئی، ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی لڑکی، لیکن اس کے ارد گرد روشنی نہیں تھی، نہ سفید نہ سرخ، کچھ بھی نہیں، ایک خلا، ایک اندھیری خاموشی۔ ایان نے زندگی میں پہلی بار ایسی حالت دیکھی تھی، وہ حیران بھی ہوا اور خوفزدہ بھی۔ ہدا بہت اچھی تھی، ہمیشہ دوسرے کی مدد کرتی۔ ایان اس کی طرف کھینچتا چلا گیا، لیکن ہر رات اس کے ذہن میں ایک ہی سوال لوٹتا، اگر روشنی نہیں تو پھر وہ ہے کیا؟ ایک دن یونیورسٹی
سے واپس پر ہیدا نے ایان کو رکنے کا کہا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اس نے کہا تم وہ ایک شخص ہو جو مجھ سچ میں دیکھ سکتا ہے۔ ایان چونکا۔ ہیدا نے بتایا کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک روشنی کی محافظ ہے جو ایک زمانے سے انسانوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میری روشنی چھن گئی ہے، کسی نے اسے قید کر لیا ہے۔ ایان کی سمجھ سے باہر تھا، مگر ہیدا کی آنکھیں سچ کہہ رہی تھی۔ ہیدا کی روشنی ایک ایسی شخص نے قید کی تھی جس کے ارد گرد ایان نے ہمیشہ سیاہ روشنی دیکھی تھی۔ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ڈاکٹر زوار، وہ سائنسی تجربات کے ذریعے روحانی توانائی چرانے کی کوشش کر رہا تھا اور ہیدا جیسی ہستیوں کو قید کر کے طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہیدا اور ایان مل کر پروفیسر کے لیب تک پہنچے۔ وہاں سینکڑوں روشنی کے شیشے تھے، کچھ سفید، کچھ سرخ، کچھ نیلی، اور ایک شیشے میں ہیدا کی روشنی قید تھی جو دھیرے دھیرے بجھ رہی تھی۔ ڈاکٹر زوار نے دونوں کو دیکھ لیا۔ انسان کبھی روشنی کا مالک نہیں بن سکتا۔ ہیدا چیخی، لیکن ڈاکٹر زور سے ہنس کر بولا، میں انسان ہی کب ہوں؟ اس کی جسم سے سیاہ دھواں اٹھنے لگا۔ وہ آدھا انسان اور آدھا سایہ تھا۔ ہیدا اور زوار کے درمیان ایک خوفناک روحانی جنگ شروع ہوئی۔ ایان نے ہمت کر کے ہیدا کی روشنی والا شیشہ توڑ دیا۔ روشنی ایک دھماکے کے ساتھ ہیدا کے جسم میں واپس آ گئی اور فوراً لیب روشن ہو گئی۔ زوار چیختا ہوا سیاہ دھواں میں تبدیل ہو کر ختم ہو گیا۔ روشنی واپس ملتے ہی ہیدا کی اصلی شکل ظاہر ہوئی، چمکتی ہوئی، شفاف، حیرت انگیز۔ ہیدا نے ایان سے کہا، تم نے مجھے بچا کر انسانوں کو بچایا ہے، لیکن اب مجھے اپنے جہان واپس جانا ہوگا۔ ایان نے نظریں جھکا لی۔ ہیدا نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا، روشنی دیکھنے کا تمہارا تحفہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جب دنیا کو پھر ضرورت ہوگی میں لوٹ آؤں گی۔ ہوا کا ایک جھونک آیا، ہیدا غائب ہو گئی۔ ایان کھڑا رہ گیا، لیکن اس کے ارد گرد دنیا پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، ایان ایک غیر معمولی لڑکا تھا، نہ اس لیے کہ وہ امیر تھا، نہ اس وجہ سے کہ وہ جینیس تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ روشنی دیکھ سکتا تھا جو لوگ چھپا رہے تھے۔ ایسے لوگوں کے ارد گرد ایک عجیب سی چمک نظر آتی تھی، کسی کی سفید، کسی کی نیلی، کسی کی سرخ اور کسی کی سیاہ۔ ایان کو نہیں پتا تھا کہ یہ رنگ کیا معنی رکھتے ہیں، مگر اسے ایک بات کا یقین تھا، سیاہ روشنی رکھنے والا انسان ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایان کی ملاقات ہیدا سے ہوئی، ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی لڑکی، لیکن اس کے ارد گرد روشنی نہیں تھی، نہ سفید نہ سرخ، کچھ بھی نہیں، ایک خلا، ایک اندھیری خاموشی۔ ایان نے زندگی میں پہلی بار ایسی حالت دیکھی تھی۔ وہ حیران بھی ہوا اور خوفزدہ بھی۔ ہیدا بہت اچھی تھی، ہمیشہ دوسرے کی مدد کرتی۔ ایان اس کی طرف کھینچتا چلا گیا، لیکن ہر رات اس کے ذہن میں ایک ہی سوال لوٹتا، اگر روشنی نہیں تو پھر وہ ہے کیا؟ ایک دن یونیورسٹی سے واپس پر ہیدا نے ایان کو رکنے کا کہا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اس نے کہا، تم وہ ایک شخص ہو جو مجھ سچ میں دیکھ سکتا ہے۔ ایان چونکا۔ ہیدا نے بتایا کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک روشنی کی محافظ ہے جو ایک زمانے سے انسانوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میری روشنی چھن گئی ہے، کسی نے اسے قید کر لیا ہے۔ ایان کی سمجھ سے باہر تھا، مگر ہیدا کی آنکھیں سچ کہہ رہی تھی۔ ہیدا کی روشنی ایک ایسی شخص نے قید کی تھی جس کے ارد گرد ایان نے ہمیشہ سیاہ روشنی دیکھی تھی۔ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ڈاکٹر زوار، وہ سائنسی تجربات کے ذریعے روحانی توانائی چرانے کی کوشش کر رہا تھا اور ہیدا جیسی ہستیوں کو قید کر کے طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہیدا اور ایان مل کر پروفیسر کے لیب تک پہنچے۔ وہاں سینکڑوں روشنی کے شیشے تھے، کچھ سفید، کچھ سرخ، کچھ نیلی، اور ایک شیشے میں ہیدا کی روشنی قید تھی جو دھیرے دھیرے بجھ رہی تھی۔ ڈاکٹر زوار نے دونوں کو دیکھ لیا۔ انسان کبھی روشنی کا مالک نہیں بن سکتا۔ ہیدا چیخی، لیکن ڈاکٹر زور سے ہنس کر بولا، میں انسان ہی کب ہوں؟ اس کی جسم سے سیاہ دھواں اٹھنے لگا۔ وہ آدھا انسان اور آدھا سایہ تھا۔ ہیدا اور زوار کے درمیان ایک خوفناک روحانی جنگ شروع ہوئی۔ ایان نے ہمت کر کے ہیدا کی روشنی والا شیشہ توڑ دیا۔ روشنی ایک دھماکے کے ساتھ ہیدا کے جسم میں واپس آ گئی اور فوراً لیب روشن ہو گئی۔ زوار چیختا ہوا سیاہ دھواں میں تبدیل ہو کر ختم ہو گیا۔
روشنی واپس ملتے ہی ہدا کی اصلی شکل ظاہر ہوئی، چمکتی ہوئی، شفاف، حیرت انگیز۔ ہدا نے ایان سے کہا، تم نے مجھے بچا کر انسانوں کو بچایا ہے، لیکن اب مجھے اپنے جہان واپس جانا ہوگا۔ ایان نے نظریں جھکا لی۔ ہدا نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا، روشنی دیکھنے کا تمہارا تحفہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جب دنیا کو پھر ضرورت ہوگی میں لوٹ آؤں گی۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا، ہدا غائب ہو گئی۔ ایان کڑا رہ گیا، لیکن اس کے ارد گرد دنیا پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، ایان ایک غیر معمولی لڑکا تھا، نہ اس لیے کہ وہ امیر تھا، نہ اس وجہ سے کہ وہ جینیس تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ روشنی دیکھ سکتا تھا جو لوگ چھپا رہے تھے۔ ایسے لوگوں کے ارد گرد ایک عجیب سی چمک نظر آتی تھی، کسی کی سفید، کسی کی نیلی، کسی کی سرخ اور کسی کی سیاہ۔ ایان کو نہیں پتا تھا کہ یہ رنگ کیا معنی رکھتے ہیں، مگر اسے ایک بات کا یقین تھا، سیاہ روشنی رکھنے والا انسان ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایان کی ملاقات ہدا سے ہوئی، ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی لڑکی، لیکن اس کے ارد گرد روشنی نہیں تھی، نہ سفید نہ سرخ، کچھ بھی نہیں، ایک خلا، ایک اندھیری خاموشی۔ ایان نے زندگی میں پہلی بار ایسی حالت دیکھی تھی، وہ حیران بھی ہوا اور خوفزدہ بھی۔ ہدا بہت اچھی تھی، ہمیشہ دوسرے کی مدد کرتی۔ ایان اس کی طرف کھینچتا چلا گیا، لیکن ہر رات اس کے ذہن میں ایک ہی سوال لوٹتا، اگر روشنی نہیں تو پھر وہ ہے کیا؟ ایک دن یونیورسٹی سے واپس پر ہدا نے ایان کو رکنے کا کہا، وہ سنجیدہ تھا۔ اس نے کہا، تم وہ ایک شخص ہو جو مجھ سچ میں دیکھ سکتا ہے۔ ایان چونکا۔ ہدا نے بتایا کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک روشنی کی محافظ ہے جو ایک زمانے سے انسانوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میری روشنی چھن گئی ہے، کسی نے اسے قید کر لیا ہے۔ ایان کی سمجھ سے باہر تھا، مگر ہدا کی آنکھیں سچ کہہ رہی تھی۔ ہدا کی روشنی ایک ایسی شخص نے قید کی تھی جس کے ارد گرد ایان نے ہمیشہ سیاہ روشنی دیکھی تھی۔ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ڈاکٹر زوار، وہ سائنسی تجربات کے ذریعے روحانی توانائی چرانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ہدا جیسی ہستیوں کو قید کر کے طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہدا اور ایان مل کر پروفیسر کے لیب تک پہنچے۔ وہاں سینکڑوں روشنی کے شیشے تھے، کچھ سفید، کچھ سرخ، کچھ نیلی، اور ایک شیشے میں ہدا کی روشنی قید تھی جو دھیرے دھیرے بجھ رہی تھی۔ ڈاکٹر زوار نے دونوں کو دیکھ لیا۔ انسان کبھی روشنی کا مالک نہیں بن سکتا، ہدا چیخی، لیکن ڈاکٹر زور سے ہنس کر بولا، میں انسان ہی کا ہوں۔ اس کی جسم سے سیاہ دھواں اٹھنے لگا، وہ آدھا انسان اور آدھا سایہ تھا۔ ویوز، ہدا اور زوار کے درمیان ایک خوفناک روحانی جنگ شروع ہوئی۔ ایان نے ہمت کر کے ہدا کی روشنی والا شیشہ توڑ دیا۔ روشنی ایک دھماکے کے ساتھ ہدا کے جسم میں واپس آ گئی اور فوراً لیب روشن ہو گئی۔ زوار چیختا ہوا سیاہ دھواں میں تبدیل ہو کر ختم ہو گیا۔ روشنی واپس ملتے ہی ہدا کی اصلی شکل ظاہر ہوئی، چمکتی ہوئی، شفاف، حیرت انگیز۔ ہدا نے ایان سے کہا، تم نے مجھے بچا کر انسانوں کو بچایا ہے، لیکن اب مجھے اپنے جہان واپس جانا ہوگا۔ ایان نے نظریں جھکا لی۔ ہدا نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا، روشنی دیکھنے کا تمہارا تحفہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جب دنیا کو پھر ضرورت ہوگی میں لوٹ آؤں گی۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا، ہدا غائب ہو گئی۔ ایان کڑا رہ گیا، لیکن اس کے ارد گرد دنیا پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، ایان ایک غیر معمولی لڑکا تھا، نہ اس لیے کہ وہ امیر تھا، نہ اس وجہ سے کہ وہ جینیس تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ روشنی دیکھ سکتا تھا جو لوگ چھپا رہے تھے۔ ایسے لوگوں کے ارد گرد ایک عجیب سی چمک نظر آتی تھی، کسی کی سفید، کسی کی نیلی، کسی کی سرخ اور کسی کی سیاہ۔ ایان کو نہیں پتا تھا کہ یہ رنگ کیا معنی رکھتے ہیں، مگر اسے ایک بات کا یقین تھا، سیاہ روشنی رکھنے والا انسان ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایان کی ملاقات ہدا سے ہوئی، ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی لڑکی، لیکن اس کے ارد گرد روشنی نہیں تھی، نہ سفید نہ سرخ، کچھ بھی نہیں، ایک خلا، ایک اندھیری خاموشی۔ ایان نے زندگی میں پہلی بار ایسی حالت دیکھی تھی، وہ حیران بھی ہوا اور خوفزدہ بھی۔ ہدا بہت اچھی تھی، ہمیشہ دوسرے کی مدد کرتی۔ ایان اس کی طرف کھینچتا چلا گیا، لیکن ہر رات اس کے ذہن میں ایک ہی سوال لوٹتا، اگر روشنی نہیں تو پھر وہ ہے کیا؟ ایک دن یونیورسٹی
سے واپس پر ہیدا نے ایان کو رکنے کا کہا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اس نے کہا تم وہ ایک شخص ہو جو مجھ سچ میں دیکھ سکتا ہے۔ ایان چونکا۔ ہیدا نے بتایا کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک روشنی کی محافظ ہے جو ایک زمانے سے انسانوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میری روشنی چھن گئی ہے، کسی نے اسے قید کر لیا ہے۔ ایان کی سمجھ سے باہر تھا، مگر ہیدا کی آنکھیں سچ کہہ رہی تھی۔ ہیدا کی روشنی ایک ایسی شخص نے قید کی تھی جس کے ارد گرد ایان نے ہمیشہ سیاہ روشنی دیکھی تھی۔ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ڈاکٹر زوار، وہ سائنسی تجربات کے ذریعے روحانی توانائی چرانے کی کوشش کر رہا تھا اور ہیدا جیسی ہستیوں کو قید کر کے طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہیدا اور ایان مل کر پروفیسر کے لیب تک پہنچے۔ وہاں سینکڑوں روشنی کے شیشے تھے، کچھ سفید، کچھ سرخ، کچھ نیلی، اور ایک شیشے میں ہیدا کی روشنی قید تھی جو دھیرے دھیرے بجھ رہی تھی۔ ڈاکٹر زوار نے دونوں کو دیکھ لیا۔ انسان کبھی روشنی کا مالک نہیں بن سکتا، ہیدا چیخی، لیکن ڈاکٹر زور سے ہنس کر بولا، میں انسان ہی کا ہوں۔ اس کی جسم سے سیاہ دھواں اٹھنے لگا، وہ آدھا انسان اور آدھا سایہ تھا۔ ہیدا اور زوار کے درمیان ایک خوفناک روحانی جنگ شروع ہوئی۔ ایان نے ہمت کر کے ہیدا کی روشنی والا شیشہ توڑ دیا۔ روشنی ایک دھماکے کے ساتھ ہیدا کے جسم میں واپس آ گئی اور فوراً لیب روشن ہو گئی۔ زوار چیختا ہوا سیاہ دھواں میں تبدیل ہو کر ختم ہو گیا۔ روشنی واپس ملتے ہی ہیدا کی اصلی شکل ظاہر ہوئی، چمکتی ہوئی، شفاف، حیرت انگیز۔ ہیدا نے ایان سے کہا، تم نے مجھے بچا کر انسانوں کو بچایا ہے، لیکن اب مجھے اپنے جہان واپس جانا ہوگا۔ ایان نے نظریں جھکا لی۔ ہیدا نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا، روشنی دیکھنے کا تمہارا تحفہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جب دنیا کو پھر ضرورت ہوگی میں لوٹ آؤں گی۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا، ہیدا غائب ہو گئی۔ ایان کڑا رہ گیا، لیکن اس کے ارد گرد دنیا پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، ایان ایک غیر معمولی لڑکا تھا، نہ اس لیے کہ وہ امیر تھا، نہ اس وجہ سے کہ وہ جینیس تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ روشنی دیکھ سکتا تھا جو لوگ چھپا رہے تھے۔ ایسے لوگوں کے ارد گرد ایک عجیب سی چمک نظر آتی تھی، کسی کی سفید، کسی کی نیلی، کسی کی سرخ اور کسی کی سیاہ۔ ایان کو نہیں پتا تھا کہ یہ رنگ کیا معنی رکھتے ہیں، مگر اسے ایک بات کا یقین تھا، سیاہ روشنی رکھنے والا انسان ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایان کی ملاقات ہیدا سے ہوئی، ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی لڑکی، لیکن اس کے ارد گرد روشنی نہیں تھی، نہ سفید نہ سرخ، کچھ بھی نہیں، ایک خلا، ایک اندھیری خاموشی۔ ایان نے زندگی میں پہلی بار ایسی حالت دیکھی تھی۔ وہ حیران بھی ہوا اور خوفزدہ بھی۔ ہیدا بہت اچھی تھی، ہمیشہ دوسرے کی مدد کرتی۔ ایان اس کی طرف کھینچتا چلا گیا، لیکن ہر رات اس کے ذہن میں ایک ہی سوال لوٹتا، اگر روشنی نہیں تو پھر وہ ہے کیا؟ ایک دن یونیورسٹی سے واپس پر ہیدا نے ایان کو رکنے کا کہا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اس نے کہا، تم وہ ایک شخص ہو جو مجھ سچ میں دیکھ سکتا ہے۔ ایان چونکا۔ ہیدا نے بتایا کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک روشنی کی محافظ ہے جو ایک زمانے سے انسانوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میری روشنی چھن گئی ہے، کسی نے اسے قید کر لیا ہے۔ ایان کی سمجھ سے باہر تھا، مگر ہیدا کی آنکھیں سچ کہہ رہی تھی۔ ہیدا کی روشنی ایک ایسی شخص نے قید کی تھی جس کے ارد گرد ایان نے ہمیشہ سیاہ روشنی دیکھی تھی۔ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ڈاکٹر زوار، وہ سائنسی تجربات کے ذریعے روحانی توانائی چرانے کی کوشش کر رہا تھا اور ہیدا جیسی ہستیوں کو قید کر کے طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہیدا اور ایان مل کر پروفیسر کے لیب تک پہنچے۔ وہاں سینکڑوں روشنی کے شیشے تھے، کچھ سفید، کچھ سرخ، کچھ نیلی، اور ایک شیشے میں ہیدا کی روشنی قید تھی جو دھیرے دھیرے بجھ رہی تھی۔ ڈاکٹر زوار نے دونوں کو دیکھ لیا۔ انسان کبھی روشنی کا مالک نہیں بن سکتا، ہیدا چیخی، لیکن ڈاکٹر زور سے ہنس کر بولا، میں انسان ہی کا ہوں۔ اس کی جسم سے سیاہ دھواں اٹھنے لگا، وہ آدھا انسان اور آدھا سایہ تھا۔ ہیدا اور زوار کے درمیان ایک خوفناک روحانی جنگ شروع ہوئی۔ ایان نے ہمت کر کے ہیدا کی روشنی والا شیشہ توڑ دیا۔ روشنی ایک دھماکے کے ساتھ ہیدا کے جسم میں واپس آ گئی اور فوراً لیب روشن ہو گئی۔ زوار چیختا ہوا سیاہ دھواں میں تبدیل ہو کر ختم ہو گیا۔
روشنی واپس ملتے ہی ہدا کی اصلی شکل ظاہر ہوئی، چمکتی ہوئی، شفاف، حیرت انگیز۔ ہدا نے ایان سے کہا، تم نے مجھے بچا کر انسانوں کو بچایا ہے، لیکن اب مجھے اپنے جہان واپس جانا ہوگا۔ ایان نے نظریں جھکا لی۔ ہدا نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا، روشنی دیکھنے کا تمہارا تحفہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جب دنیا کو پھر ضرورت ہوگی میں لوٹ آؤں گی۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا، ہدا غائب ہو گئی۔ ایان کھڑا رہ گیا، لیکن اس کے ارد گرد دنیا پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، ایان ایک غیر معمولی لڑکا تھا، نہ اس لیے کہ وہ امیر تھا، نہ اس وجہ سے کہ وہ جینیس تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ روشنی دیکھ سکتا تھا جو لوگ چھپا رہے تھے۔ ایسے لوگوں کے ارد گرد ایک عجیب سی چمک نظر آتی تھی، کسی کی سفید، کسی کی نیلی، کسی کی سرخ اور کسی کی سیاہ۔ ایان کو نہیں پتا تھا کہ یہ رنگ کیا معنی رکھتے ہیں، مگر اسے ایک بات کا یقین تھا، سیاہ روشنی رکھنے والا انسان ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایان کی ملاقات ہدا سے ہوئی، ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی لڑکی، لیکن اس کے ارد گرد روشنی نہیں تھی، نہ سفید نہ سرخ، کچھ بھی نہیں، ایک خلا، ایک اندھیری خاموشی۔ ایان نے زندگی میں پہلی بار ایسی حالت دیکھی تھی، وہ حیران بھی ہوا اور خوفزدہ بھی۔ ہدا بہت اچھی تھی، ہمیشہ دوسرے کی مدد کرتی۔ ایان اس کی طرف کھینچتا چلا گیا، لیکن ہر رات اس کے ذہن میں ایک ہی سوال لوٹتا، اگر روشنی نہیں تو پھر وہ ہے کیا؟ ایک دن یونیورسٹی سے واپس پر ہدا نے ایان کو روکنے کا کہا، وہ سنجیدہ تھا۔ اس نے کہا، تم وہ ایک شخص ہو جو مجھ سچ میں دیکھ سکتا ہے۔ ایان چونکا۔ ہدا نے بتایا کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک روشنی کی محافظ ہے جو ایک زمانے سے انسانوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میری روشنی چھن گئی ہے، کسی نے اسے قید کر لیا ہے۔ ایان کی سمجھ سے باہر تھا، مگر ہدا کی آنکھیں سچ کہہ رہی تھی۔ ہدا کی روشنی ایک ایسی شخص نے قید کی تھی جس کے ارد گرد ایان نے ہمیشہ سیاہ روشنی دیکھی تھی۔ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ڈاکٹر زوار، وہ سائنسی تجربات کے ذریعے روحانی توانائی چرانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ہدا جیسی ہستیوں کو قید کر کے طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہدا اور ایان مل کر پروفیسر کے لیب تک پہنچے۔ وہاں سینکڑوں روشنی کے شیشے تھے، کچھ سفید، کچھ سرخ، کچھ نیلی، اور ایک شیشے میں ہدا کی روشنی قید تھی جو دھیرے دھیرے بجھ رہی تھی۔ ڈاکٹر زوار نے دونوں کو دیکھ لیا۔ انسان کبھی روشنی کا مالک نہیں بن سکتا، ہدا چیخی، لیکن ڈاکٹر زور سے ہنس کر بولا، میں انسان ہی کا ہوں۔ اس کی جسم سے سیاہ دھواں اٹھنے لگا، وہ آدھا انسان اور آدھا سایہ تھا۔ ہدا اور زوار کے درمیان ایک خوفناک روحانی جنگ شروع ہوئی۔ ایان نے ہمت کر کے ہدا کی روشنی والا شیشہ توڑ دیا۔ روشنی ایک دھماکے کے ساتھ ہدا کے جسم میں واپس آ گئی اور فوراً لیب روشن ہو گئی۔ زوار چیختا ہوا سیاہ دھواں میں تبدیل ہو کر ختم ہو گیا۔ روشنی واپس ملتے ہی ہدا کی اصلی شکل ظاہر ہوئی، چمکتی ہوئی، شفاف، حیرت انگیز۔ ہدا نے ایان سے کہا، تم نے مجھے بچا کر انسانوں کو بچایا ہے، لیکن اب مجھے اپنے جہان واپس جانا ہوگا۔ ایان نے نظریں جھکا لی۔ ہدا نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا، روشنی دیکھنے کا تمہارا تحفہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جب دنیا کو پھر ضرورت ہوگی میں لوٹ آؤں گی۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا، ہدا غائب ہو گئی۔ ایان کھڑا رہ گیا، لیکن اس کے ارد گرد دنیا پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، ایان ایک غیر معمولی لڑکا تھا، نہ اس لیے کہ وہ امیر تھا، نہ اس وجہ سے کہ وہ جینیس تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ روشنی دیکھ سکتا تھا جو لوگ چھپا رہے تھے۔ ایسے لوگوں کے ارد گرد ایک عجیب سی چمک نظر آتی تھی، کسی کی سفید، کسی کی نیلی، کسی کی سرخ اور کسی کی سیاہ۔ ایان کو نہیں پتا تھا کہ یہ رنگ کیا معنی رکھتے ہیں، مگر اسے ایک بات کا یقین تھا، سیاہ روشنی رکھنے والا انسان ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایان کی ملاقات ہدا سے ہوئی، ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی لڑکی، لیکن اس کے ارد گرد روشنی نہیں تھی، نہ سفید نہ سرخ، کچھ بھی نہیں، ایک خلا، ایک اندھیری خاموشی۔ ایان نے زندگی میں پہلی بار ایسی حالت دیکھی تھی، وہ حیران بھی ہوا اور خوفزدہ بھی۔ ہدا بہت اچھی تھی، ہمیشہ دوسرے کی مدد کرتی۔ ایان اس کی طرف کھینچتا چلا گیا، لیکن ہر رات اس کے ذہن میں ایک ہی سوال لوٹتا، اگر روشنی نہیں تو پھر وہ ہے کیا؟ ایک دن یونیورسٹی
سے واپس پر ہدا نے ایان کو رکنے کا کہا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اس نے کہا تم وہ ایک شخص ہو جو مجھ سچ میں دیکھ سکتا ہے۔ ایان چونکا۔ ہدا نے بتایا کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک روشنی کی محافظ ہے جو ایک زمانے سے انسانوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میری روشنی چھن گئی ہے، کسی نے اسے قید کر لیا ہے۔ ایان کی سمجھ سے باہر تھا، مگر ہدا کی آنکھیں سچ کہہ رہی تھی۔ ہدا کی روشنی ایک ایسی شخص نے قید کی تھی جس کے ارد گرد ایان نے ہمیشہ سیاہ روشنی دیکھی تھی۔ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ڈاکٹر زوار، وہ سائنسی تجربات کے ذریعے روحانی توانائی چرانے کی کوشش کر رہا تھا اور ہدا جیسی ہستیوں کو قید کر کے طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہدا اور ایان مل کر پروفیسر کے لیب تک پہنچے۔ وہاں سینکڑوں روشنی کے شیشے تھے، کچھ سفید، کچھ سرخ، کچھ نیلی، اور ایک شیشے میں ہدا کی روشنی قید تھی جو دھیرے دھیرے بجھ رہی تھی۔ ڈاکٹر زوار نے دونوں کو دیکھ لیا۔ انسان کبھی روشنی کا مالک نہیں بن سکتا۔ ہدا چیخی، لیکن ڈاکٹر زور سے ہنس کر بولا، میں انسان ہی کب ہوں؟ اس کے جسم سے سیاہ دھواں اٹھنے لگا۔ وہ آدھا انسان اور آدھا سایہ تھا۔ ہدا اور زوار کے درمیان ایک خوفناک روحانی جنگ شروع ہوئی۔ ایان نے ہمت کر کے ہدا کی روشنی والا شیشہ توڑ دیا۔ روشنی ایک دھماکے کے ساتھ ہدا کے جسم میں واپس آ گئی اور فوراً لیب روشن ہو گئی۔ زوار چیختا ہوا سیاہ دھواں میں تبدیل ہو کر ختم ہو گیا۔ روشنی واپس ملتے ہی ہدا کی اصلی شکل ظاہر ہوئی، چمکتی ہوئی، شفاف، حیرت انگیز۔ ہدا نے ایان سے کہا، تم نے مجھے بچا کر انسانوں کو بچایا ہے، لیکن اب مجھے اپنے جہان واپس جانا ہوگا۔ ایان نے نظریں جھکا لی۔ ہدا نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا، روشنی دیکھنے کا تمہارا تحفہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جب دنیا کو پھر ضرورت ہوگی میں لوٹ آؤں گی۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا، ہدا غائب ہو گئی۔ ایان کھڑا رہ گیا، لیکن اس کے ارد گرد دنیا پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، ایان ایک غیر معمولی لڑکا تھا، نہ اس لیے کہ وہ امیر تھا، نہ اس وجہ سے کہ وہ جینیس تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ روشنی دیکھ سکتا تھا جو لوگ چھپا رہے تھے۔ ایسے لوگوں کے ارد گرد ایک عجیب سی چمک نظر آتی تھی، کسی کی سفید، کسی کی نیلی، کسی کی سرخ اور کسی کی سیاہ۔ ایان کو نہیں پتا تھا کہ یہ رنگ کیا معنی رکھتے ہیں، مگر اسے ایک بات کا یقین تھا، سیاہ روشنی رکھنے والا انسان ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایان کی ملاقات ہدا سے ہوئی، ایک خوش مزاج، ہنستی مسکراتی لڑکی، لیکن اس کے ارد گرد روشنی نہیں تھی، نہ سفید نہ سرخ، کچھ بھی نہیں، ایک خلا، ایک اندھیری خاموشی۔ ایان نے زندگی میں پہلی بار ایسی حالت دیکھی تھی۔ وہ حیران بھی ہوا اور خوفزدہ بھی۔ ہدا بہت اچھی تھی، ہمیشہ دوسرے کی مدد کرتی۔ ایان اس کی طرف کھینچتا چلا گیا، لیکن ہر رات اس کے ذہن میں ایک ہی سوال لوٹتا، اگر روشنی نہیں تو پھر وہ ہے کیا؟ ایک دن یونیورسٹی سے واپس پر ہدا نے ایان کو رکنے کا کہا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اس نے کہا، تم وہ ایک شخص ہو جو مجھ سچ میں دیکھ سکتا ہے۔ ایان چونکا۔ ہدا نے بتایا کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک روشنی کی محافظ ہے جو ایک زمانے سے انسانوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میری روشنی چھن گئی ہے، کسی نے اسے قید کر لیا ہے۔ ایان کی سمجھ سے باہر تھا، مگر ہدا کی آنکھیں سچ کہہ رہی تھی۔ ہدا کی روشنی ایک ایسی شخص نے قید کی تھی جس کے ارد گرد ایان نے ہمیشہ سیاہ روشنی دیکھی تھی۔